ہمارے ڈی ایس پی صاحب وہ ڈی آئی خان کے رہنے والے ہیں. کینٹ کی بات کریں ایس ایچ او غفار خان ہے, وہ بھی ڈی آئی خان کے مقامی, وہ سب سمجھتے ہیں ہمارے, لیکن اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے وہ اقدامات نہیں کیے جاتے جس سے شہری کو سکون. بتا دوں, میرے آج ایک بھائی ہیں یہاں پہ, آپ ڈی خان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا سرائکی بھی یہاں پہ مقیم ہے, یہاں پہ راجپوت بھی مقیم ہے, یہاں پہ مسعود, مختلف اقوام کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈی خان کا امن قائم رہے, بحال رہے, پرسکون رہے. لیکن یہ چند لوگ آتے ہیں جو یہ آ کے یہاں پہ ادھم مچاتے ہیں کہ ہمارے جو بعض انتظامی افسران ہیں جیسے جس میں پولیس کے, وہ بھی تھوڑا سا ان پہ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں, لسانیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. کیا یہ لوگ اپنی جو فیملیاں ہیں یا جو ان کے اپنے علاقے ہیں, چاہے لکی ہے یا ٹانک ہے, سامنے جس طرح یہ ڈانس کرتے ہیں, جس طرح یہ لیٹتے, اپنی خواتین کے سامنے ایسا کر سکتے ہیں؟ مایا بھائی اور جولی کے حوالے سے بات کروں گا. حال ہی میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا. عید کا موقع ہے, چونکہ سنت ابراہیمی کا عمل بھی جاری ہے, تو اس موقع پر ان دونوں کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں جو ہے یہ ہولی کا تہوار مناتے نظر آ رہے ہیں دونوں. ہم کہتے تھے گلی محلوں میں جو ہمارا کلچر وہ خراب نہ کرے, اسی کی بنیاد کے اوپر کمپلینٹ تھی, پولیس نے اس کو ایف آئی آر سے بچایا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ جو بھی نام اس کو دیتے ہیں. اور دیکھنے بھی چیلنج نہیں ہے, عید الاضحیٰ ہے, سنت ابراہیمی ہے, اور ایسے دنوں کے اندر یہ جو اس نے بنایا ہولی یہ بعد میں بھی کر سکتا تھا. اب والی بات ہے, عید سے پہلے کر سکتا تھا, عید کے بعد کر سکتا. مین اسی دن عید کے دنوں میں اس چیز کے آنا, کوئی مانے یا نہ مانے, مایا اور جولی ڈی آئی خان کی انتظامیہ کو, ڈی آئی خان کے کلچر کو, ڈی آئی خان کے لوگوں, سب کو چیلنج کر رہا ہے اور لتاڑ بھی رہا ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ انتظامی معاملہ ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کسی علاقے کے کلچر کو, تہذیب کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف اقدامات کرے. ہمارا یہ کلچر نہیں ہے جیسے یہ جولی اور مایا وغیرہ کر رہے ہیں, ہماری یہ کلچر بالکل نہیں ہے. ڈی خان کے لوگوں کا یہ کلچر بالکل نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ کلچر بالکل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان محمد بن خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عید کا دوسرا روز تھا اور اب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ مغرب کی اذانیں آ چکی ہیں اور دن مکمل ہو چکا ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے سینئر صحافی ہیں, دمان سوشل میڈیا نیٹ ورک کے سی ای او اور سوشل میڈیا کلب ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر ہیں زبیر شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج, اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کلب کے چیئرمین اطہر شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ اہم مسائل گفتگو کریں گے. جیسے کہ عید کے دن آتے ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ کچھ زومبیز جو ہیں وہ ڈی آئی خان میں اچانک نکل آتے ہیں. اب یہ کہاں سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بات کریں گے. اور مایا بھائی اور جولی کے حوالے سے تھوڑا سا ہم گفتگو کریں گے کہ حال ہی میں ان کا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے توبہ طائب بھی ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود ابھی ان کی ایک اور ریسنٹلی ویڈیو آئی ہے تو اس پر بھی ہم تھوڑی گفتگو کریں گے. زبیر بھائی سے جو ہے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم زبیر بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آزمائش میں مجھے ڈال دیں, ٹھیک جی. اچھا, گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں, دیگر باتیں پھر کرتے رہیں گے. یہ بتائیے گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں عید ہو, بقرہ عید ہو یا جشن آزادی کا موقع ہو, تو زومبیز اچانک سے کچھ نکل آتے ہیں کہا جاتا ہے. دیکھتے ہیں روڈوں پر جو ہے ایک عجیب ہی ماحول ہوتا ہے, فیملیز کی جو ہے آنے جانے کا راستہ بھی نہیں ہوتا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ بہت شکریہ محمد بھائی, بالکل ایسے ہی ہے یہ. بلکہ یہ کہا جائے یہ چند سال ہوئے ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ماحول ہے, کوئی ڈی آئی خان کے رہنے والے, اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف سرائی کی ہیں, جو ڈی آئی خان کے اندر رہتے ہیں جتنے بھی اقوام ہیں وہ اپنی عید گھروں میں ہی مناتے ہیں, محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو لوگ ہیں بیسک محبت والے لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں. لیکن یہ جو ہماری مہمان نوازی اس وقت تکلیف کا باعث بن رہی ہے. یعنی نہ ہی ہماری فیملیاں محفوظ ہوتی ہیں, نہ ہی ہم خوشی کے لیے بچوں کو لے کر کہیں پارک جا سکتے ہیں. پہلے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ دیکھتے ہیں گھٹن کا ماحول ہے, اور ماضی قریب میں جو صورتحال رہی دہشت گردی کی, اب یہ چند ایسے لمحے ملتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ بندہ انجوائے کرتا ہے, وہ عید کی شکل میں ہوتے ہیں یا کوئی قومی تہوار ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے جس طرح ہم نے کہا کچھ لوگ ہیں, لیکن یہاں افسوس یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہی کچھ سوشل ایکٹیویسٹ اس طریقے کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مہمان آ رہے ہیں, معیشت کیا معیشت بڑھے گی جو فیملیاں محفوظ نہیں ہیں. اور بلکہ اگر یہ کہا جائے, دیکھیں ڈی خان والے لوگ ہیں نا, آپ اور ہم کسی بھی علاقے میں جا کر ہم سروائیو نہیں کر سکتے, چاہے ہماری جاب کی شکل ہو, بزنس کی شکل ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ڈی آئی خان نے کبھی بھی اس چیز کا گلہ شکوہ نہیں کیا لوگوں نے کہ یار جو لوگ آئیں بے شک آئیں, تمام پاکستانی ہیں, لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں ان کو رہنا چاہیے,
انتظامیہ کو چاہیے کہ انتظامیہ اگر یہاں آج میں ایک بات کہہ دوں، آج بھی میری دوست سے بات ہو رہی تھی، جو اصغر شاہ ہے نا ہیڈ کوارٹر ہوتے تھے ڈی ایس پی، وہ بڑا ٹائٹ ڈنڈا رکھتے تھے اور لوگوں کو سکون بھی ملتا تھا. گو کہ سیاسی انتقام کا نشانہ ہے یا جو بھی ہے، ان کے ابھی بھی آرڈر ہوئے تھے، ہم تو خوش ہوئے تھے چلیں اس عید پر کچھ نہ کچھ ہمیں سکون ملے گا، لیکن پھر ان کے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں. عدنان خان ہوتے تو وہ بھی کرتے. اب افسوس یہ ہے، عابد اقبال بھی ہمارے ڈی ایس پی صاحب وہ ڈی آئی خان کے رہنے والے ہیں. کینٹ کی بات کریں، ایس ایچ او غفار خان ہے، وہ بھی ڈی آئی خان کے مقام ہے، وہ سب سمجھتے ہیں ہمارے، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے وہ اقدامات نہیں کیے جاتے جس سے شہری کو سکون ملے. ٹھیک ہے زبیر بھائی. اچھا شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈی آئی خان میں جو ہے چونکہ ترقیاتی کام بھی شروع ہے تو اس حوالے سے بھی ڈی آئی خان جو ہے سارا بکھرا ہوا ہے، شہریوں کے گھومنے کی جگہ اور زیادہ تر ہے بھی نہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، یہ جو لوگ آتے ہیں یہ ڈی آئی خان کا سکون برباد کرتے ہیں یا ہمارے مہمان ہیں؟ خالد بھائی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں زبیر بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بالکل بجا فرمایا کہ ڈی آئی خان کے لوگ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن وہ ہماری مہمان نوازی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کھل کے بات کروں گا کہ ہمارے جو بعض انتظامی افسران ہیں، جیسے جس میں پولیس کے، وہ بھی تھوڑا سا ان پہ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں، لسانیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. سیاسی اثر و رسوخ بھی اس میں ضرور شامل ہوتا ہے، سیاسی بنیادوں پر بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ڈی اے خان میں ہمارا جو تعلیمی بورڈ ہے، اس کے خلاف طلباء نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا تھا. توپا والا چوک جو تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ان بچوں نے اپنے حق کے لیے ایک آواز بلند کی تھی. انہوں نے روڈ کو بند کر دیا تھا، بلکہ وہاں پہ ہماری شہری جو تھے ہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جتنے بھی بچے تھے یہ سارے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچے تھے، اس میں ہمارے شہر کے بچے شامل نہیں تھے. انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج میں ان بچوں نے جو مظاہرہ کیا تھا وہ میں نہیں بتا سکتا. ہمارے ایک راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والے ایک معزز بھائی کو انہوں نے تھوڑا سا زد و کوب بھی کیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار بیٹا ہمیں راستہ تو دے دو، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کارروائی نہیں کی گئی تھی. وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں پہ یہاں پہ جو ایس ایچ او تھے اس وقت وہ بھی تھوڑے سے انہی قبائل میں سے تھے، تو اسی وجہ سے یہ کارروائی نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو آپ جو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں زوم بھی دے کہ پتہ نہیں میں تو کیا کہتا ہوں تو یہ جو آتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. ہماری پولیس انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف قانون مطابق کارروائی کریں. یہاں پہ ایک بات اور بھی بتا دوں، میرے آج ایک بھائی ہیں یہاں پہ، آپ ڈی خان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا سرائکی بھی یہاں پہ مقیم ہے، یہاں پہ راجپوت بھی مقیم ہے، یہاں پہ مسعود بھی ہیں، یہاں پہ وزیر بھی ہیں، مختلف اقوام کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈی خان کا امن قائم رہے، بحال رہے، پرسکون رہے. لیکن یہ چند لوگ آتے ہیں جو کہ ٹانک سے آتے ہیں یا پنیالے اپنا لکی مروہ سے آتے ہیں، ان علاقوں سے جو آتے ہیں یہ آ کے یہاں پہ ادھم مچاتے ہیں، اور پھر حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہ ہم فیملی کے ہمراہ باہر آ سکتے ہیں، نہ ہم بچوں کے ہمراہ باہر آ سکتے ہیں، اور نہ ہی دوستوں کے ہمراہ باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ روڈوں پہ انہوں نے ادھم مچایا ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں ڈیگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ناچ گانا شروع ہوتا ہے، اور ایک ایسا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جنگلی ڈانس شروع ہوتے ہیں. تو ان سے تھوڑا سا میرے بھائیوں کو اجتناب کرنا چاہیے. اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے ایک بھائی ہیں، میں پھر نام نہیں لینا چاہتا، آج انہوں نے مجھے کہا ہے، وہ بھی پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک درخواست بھیجی ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ وہ وائرل بھی کیا ہے. انہوں نے بھی ڈی پی او صاحب سے یہ کہا ہے کہ یہ لکی مروت اور ٹانک سے آنے والے جتنے بھی یہ جو افراد ہوتے ہیں، اوباش قسم کے لڑکے ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان پہ نظر رکھی جائے، ان کو قابو میں رکھا جائے. شکریہ شاہ صاحب. اچھا زبیر بھائی، جیسے کہ ابھی شاہ صاحب نے کہا پولیس کی جانب سے جو کارروائی کے حوالے سے کہ لسانیت کی بنیاد پر شاید ہو سکتا ہے کہ پولیس کارروائی نہ کر رہی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس اس حوالے سے سخت کارروائی کیوں نہیں کرتی، کیوں اس کا مکمل حل نہیں نکالا جا رہا؟ یہ ایک سمپل سی بات ہے، یہ جو لوگ آتے ہیں جن کا ذکر بار بار ہوتا ہے، میں صرف یہ سوال کرتا ہوں وہی لوگ، کیونکہ پھر ہم یہ نہیں کہتے پوری قوم کو، کسی کو کوئی بھی برا نہیں کہتے، چند جیسا شاہ صاحب نے کہا نا وہ باشن ہو جا. کیا یہ لوگ اپنی جو فیملیاں ہیں یا جو ان کے اپنے علاقے ہیں، چاہے لکی ہے یا ٹانک ہے، کیا وہاں ان فیملیوں کے سامنے جس طرح یہ ڈانس کرتے ہیں، جس طرح یہ لیڑتے، اپنی خواتین کے سامنے ایسا کر سکتے ہیں؟
ان کے سامنے کریں، پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ جاہل ہیں یا نہیں، یا یہ جان اس کا مقصد ہے جان کا ڈی آئی خان کی جو ہماری عزتوں کو خراب کرنے کے لیے آتے ہیں، ہماری ناموس کے اوپر یہ سمجھے سوالیہ نشان ہے. ڈی آئی خان کا تو کلچر ہاں کیا جائے. کلچر بھی برباد ہے، اور پھر خواتین کے اپنے تحفظ حقوق ہیں. عام بندہ جب ہوتا ہے تو ڈی ایس پی یا کوئی بھی ایسا جو پکڑ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا، تو ان کو گرفتار پرچہ بنتا ہے. یہ افینس ہے، ہر ایک کے اپنے اخلاقیات، ہر چیز ہوتی ہے، تمام چیز، عزت بے عزتی، مختلف قسم کے ایکٹ ہیں پولیس کے، قوانین بھی ہیں، دفعات بھی ہیں. ایف آئی آر لازمی ہو، ایف آئی آر ہوں گی تو کچھ اصلاح ہوگی نا، تو کرنی چاہیے پولیس کو. اچھا جیسا کہ اور آپ اس کے نے اندر ایک چیز اور، یہ چیز نہیں لانی چاہیے پولیس کو بھی. دیکھیں نا، آپ جاب کریں، آپ ایک فورس، ایک ڈسپلن فورس ہے، اس کا حصہ ہوتے ہیں. آپ یہ چیز نہ دیکھیں وہ فلاں میرے قوم قبیلے کا ہے، اس چیز کو پولیس کو تو قطعا نہیں دیکھنا چاہیے. اگر دیکھتے ہیں تو تباہی کا سبب ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جیسا کہ آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کے حوالے سے بات کی، تو میں یہاں پر مایا بھائی اور جولی کے حوالے سے بات کروں گا. حال ہی میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا، ایک ایڈ کی شوٹنگ کے حوالے سے انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. اس پر بھی ہم نے پروگرام کیا تھا. ابھی ریسنٹلی ڈیرہ اسماعیل خان میں عید کا موقع ہے، چونکہ سنت ابراہیمی کا عمل بھی جاری ہے، تو اس موقع پر ان دونوں کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں جو ہے یہ ایک ہولی کا تہوار مناتے نظر آ رہے ہیں دونوں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور پولیس سے اس پر کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے نا، وہ ہمارے سسٹم کو، قانون کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے ڈی آئی خان کے لوگوں کو کھلا وہ چیلنج کر رہا ہے. کیونکہ جو پہلے تھا نا، ہمارا شکایت یہ نہیں تھی وہ جائے جہاں بھی، جہنم میں جائے، ڈانس کرے، جہاں جاتا ہے جائے. ہم کہتے تھے گلی محلوں میں جو ہمارا کلچر وہ خراب نہ کرے. اسی کی بنیاد کے اوپر کمپلینٹ تھی، پولیس نے اس کو ایف آئی آر سے بچایا، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ جو بھی نام اس کو دیتے ہیں. لیکن مسلسل چیلنج، اس میں آپ کے اور ہمارے کچھ اپنے ہی لوگ ملوث ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنی چاہیے کہ میری عطر شاہ صاحب سے نہیں لگتی. یہ اگر کوئی ایشو اٹھاتے ہیں، میں اس کا وہ جسا کہتے ہیں نا کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو. تو یہاں کاؤنٹر بلاس جس طرح ہوتا ہے اس طریقے سے ہم لیتے ہیں، اپنے ذاتی اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایشو جو ہوتا ہے ڈی آئی خان کے اجتماعی، اس کو ہم خراب کرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھنے بھی چیلنج نہیں ہے، عید الاضحیٰ ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور ایسے دنوں کے اندر یہ جو اس نے بنایا ہولی، یہ بعد میں بھی کر سکتا تھا. اب والی بات ہے، عید سے پہلے کر سکتا تھا، عید کے بعد کر سکتا. مین اسی دن عید کے دنوں میں اس چیز کے آنا، ہم تو پہلے بھی اس کلچر کی مذمت کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، بہرحال ہم اس چیز کے فیور میں نہیں ہے، ابھی بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن وہ چیلنج کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، مایا اور جولی ڈی آئی خان کی انتظامیہ کو، ڈی آئی خان کے کلچر کو، ڈی آئی خان کے لوگوں، سب کو چیلنج کر رہا ہے اور لتاڑ بھی رہا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا شاہ صاحب، آپ کیا کہیں گے مایا اور جولی والے معاملے کے اوپر؟ اور جیسا کہ زبیر بھائی نے کہا کہ یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا، مطلب پہلے بھی ہو سکتا تھا، بعد میں بھی ہو سکتا تھا. یہ ویڈیو کی شوٹنگ تو لازمی بات ہے پہلے ہی ہوئی ہوگی، تو اس کو ان دنوں میں ریلیز کرنے کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے خالد بھائی کہ ہم جولی اور یہ مایا یا پتہ نہیں کیا ہے، مایا پتہ نہیں وہ لکشمی کو کہتے ہیں یا جولی کسے کہتے ہیں. جولی بھی ایک وہ انڈین فلم کا کوئی گانے سے منسوب تھی. تو یہ اس کو ہم خود بڑھاوا دے رہے ہیں. اب ان کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے ہمیں پہلے تو اس کا، ٹھیک ہے نا. یہ انتظامی معاملہ ہے، انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کسی علاقے کے کلچر کو، تہذیب کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف اقدامات کرے. ہمارا یہ کلچر نہیں ہے جیسے یہ جولی اور مایا وغیرہ کر رہے ہیں. ہماری یہ کلچر بالکل نہیں ہے. ڈی خان کے لوگوں کا یہ کلچر بالکل نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ کلچر بالکل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی خاموشی جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا قوانین کے تحت ان کے پاس یہ اختیار نہ ہو، لیکن وہ اختیارات، وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ فسادات کو روکنے کے لیے وہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب. اچھا زبیر بھائی، آخر میں یہ بتاتے جائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس چیز کو، کیونکہ کچھ لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں نا، میں نے ایک پوسٹ بھی کی تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے اس قسم کے ہمیں کمنٹس کیے کہ جی آپ جو ہے عوامی مسائل کے اوپر بات کریں اور ان کو چھوڑیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں کہ لوگ ہمیں ہی الٹا پھر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ جو ہے غلط راہ پہ جا رہے ہیں اور آپ غلط جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو اس سے کیا مقصد ہے؟ نہیں، پہلی بات تو اس سے آپ کو کامیابی ملتی ہے نا. لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کو پوسٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ بھی کر رہے ہیں.
आज़ादी राय का हक है। कमेंट्स में अल्फाजों का चुनाव अच्छा होना चाहिए जिसका भी है। ये हर एक की अपनी एक सोच है, अपनी सोच और फिक्र होती है। अच्छा, कुछ पता नहीं होता वो फेक आईडी होती हैं, जेन्युइन होती हैं। ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो, जिस शाह साहब ने कहा हमारी तहजीब और कल्चर, क्या वो डी आई खान के रहने वाले लोग हैं जो ये तबसरा कर रहे हैं, ये डी आई खान से बाहर हैं? लेकिन मैं तो डी आई खान वाला जो पहले कमेंट में तुमसे ये कहता था सिंपल, अगर ये एक अच्छा काम है तो हम भी टिक टाक बनाते हैं या माया भी बनाता है, हम अपनी फैमिली को उसके साथ छोड़ सकते हैं इस तरीके से। अगर छोड़ सकते हैं तो इसको प्रमोट करना चाहिए, तो सिंपल सी बात। शुक्रिया। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम था। डेरा इस्माइल ख़ान के दो सीनियर सहाफ़ी, सोशल मीडिया क्लब के प्रेसिडेंट और चेयरमैन अतर शाह साहब और ज़ुबैर शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने डेरा इस्माइल ख़ान के कुछ अहम मसाइल पर गुफ्तगू की। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।